السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ میں آج آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ سٹوری لے کے آئی ہوں جو ایک پرنسس کی ہے اور ایک فروگ کی ہے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کی بہت پیاری سی 3 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے سب سے چھوٹی بیٹی کی سالگرہ پہ بادشاہ اس کو سنہری کلر کا تحفے میں بال دیتا ہے۔ شہزادی کو بال بہت پسند آتا ہے، وہ ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ ایک دن شہزادی نیلو اپنے باغ میں کھیل رہی تھی تو کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد اس کا جو سنہری بال تھا وہ تالاب میں گر جاتا ہے۔ شہزادی نیلو بہت پریشان ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں جاتا اس بال تک۔ وہ تالاب کے کنارے بیٹھ کے افسردہ ہوتی ہے کہ میرا بال جو ہے وہ پانی میں گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد آواز آتی ہے، شہزادی نیلو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا بال آپ کو لا کے دیتا ہوں۔ شہزادی بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ آواز مجھے کہاں سے آئی ہے۔ وہ دیکھتی ہے یہ تو ایک میڈک بول رہا ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ میڈک کہتا ہے، شہزادی تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ گی، اپنے محل میں لے جاؤ گی، مجھ سے دوستی کرو گی تو میں سنہری بال ابھی لا کے دے دیتا ہوں۔ شہزادی پریشان تھی، اس کو کچھ نہ سوجا، اس نے فوراً ہاں کر دی۔ اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی اور تمہارے ساتھ دوستی بھی کروں گی۔ جو میڈک ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے اور فوراً شہزادی کا سنہری بال لا کے اسے دے دیتا ہے۔ شہزادی بال کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے محل کی طرف جانے لگتی ہے۔ پیچھے سے فروگ اسے آواز دیتا ہے، میڈک اسے آواز دیتا ہے کہ میری بات سنو، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ساتھ لے کے جاؤ گی۔ اس نے کہا کہ تم اتنے بدصورت گندے پانی میں رہنے والے میڈک ہو، میں تمہیں کیسے ساتھ لے جاؤں۔ شہزادی یہ کہہ کر محل میں واپس چلی جاتی ہے اور میڈک وہیں کھڑا پریشان رہتا ہے۔ اگلی صبح جب شہزادی بادشاہ اور اس کی بیوی کے ساتھ ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھتی ہے تو ایک ملازمہ آتی ہے اور پیغام دیتی ہے کہ باہر ایک میڈک آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ شہزادی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں سنہری بال اسے لا کے دوں گا تو وہ مجھے محل میں ساتھ لے جائے گی۔ شہزادی نے وعدہ خلافی کی ہے، میں نے تو اسے بال لا دیا ہے لیکن یہ مجھے ساتھ محل میں نہیں لے کے گئیں۔ یہ بادشاہ سن کے پریشان ہوتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے، بیٹا جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ میڈک کو اندر آنے دیا جائے۔ جب میڈک اندر آ گیا تو وہ آ کے سیدھا ناشتے کی ٹیبل پہ چڑھ گیا اور شہزادی کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ شہزادی ناشتے سے فارغ ہو کے جب روم میں جانے لگی تو میڈک بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور اس کے کمرے میں جا کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ شہزادی اس کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی، لیکن وہ مجبور تھی کہ اس نے فروگ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا۔ شہزادی سونے لگی تو فروگ کہتا ہے، میں نے بھی تمہارے بیڈ پہ سونا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے لیکن وعدہ کیا ہوتا ہے وہ مجبور ہوتی ہے، کہتی ہے کہ سو جاؤ۔ جب صبح ہوتی ہے تو فروگ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ پرنسس کو بھی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو میں اب جانے لگا ہوں۔ پرنسس بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ فروگ کہتا ہے مگر میں ایک شرط پہ جاؤں گا۔ شہزادی بولتی ہے وہ کیا؟ فروگ بولتا ہے کہ مجھے پہلے ایک بہت خوبصورت سا پھول دو۔ شہزادی مان جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ پھول دیتی ہے، جیسے ہی فروگ اس کو اپنے منہ کے ساتھ لگاتا ہے، کیا دیکھتی ہے شہزادی، وہ تو بہت خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شہزادی کو شہزادہ بہت پیارا لگتا ہے۔ شہزادہ اپنی ساری داستان سناتا ہے کہ میں کس طرح شہزادے سے ایک فروگ بن گیا۔ وہ اسے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے۔ شہزادی ساری داستان اپنے بابا کو سناتی ہے، بابا مان جاتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔